على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتول منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. دین تو نام ہی ہے نصح و خیر خواہی کا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا سب سے پہلے تو خیر خواہی اور وفاداری اللہ کے لیے، پھر اللہ کی کتاب کے لیے، پھر اللہ کے رسول کے لیے. یہ تین وفاداریاں تو تمام وفاداریوں سے مقدم ہیں. اس کے بعد ائمۃ المسلمین، یہ مقدم ہے عامتہم پر، کہ چاہے آپ کو ان سے اختلاف ہو لیکن جن کے ہاتھ میں بھی کسی بھی اعتبار سے قیادت جو ہے قوم کی، ملک کی، مسلمانوں کی قیادت کا منصب جس حیثیت سے بھی انہیں حاصل ہو گیا ہے، ان کی خیر خواہی. اور اس خیر خواہی میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو بات صحیح ہو وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. لہذا ہمارے ذمن میں تو اس ملک کے جو فوری مسائل ہیں، جہاں تک اصل مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے نام پر اور اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی. خلا پیدا ہوا، اس خلا کے یہ مظہر ہے. اس لیے کہ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو پھر آندھیاں آتی ہیں، سائیکلون آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ قانون فطرت ہے. تو اب جو اصل منزل تھی اس کی طرف رخ نہیں کیا تو جو خلا پیدا ہوا اسی کے مظہر ہے کہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. فرقے واریت جو ہے اس کا افریت وہ جاگ اٹھا. لسانی، صوبائی، نسلی قومیتیں، عصبیتیں جاگ اٹھیں. ہمارے قومی اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. صداقت، امانت، ایفائے عہد، یہ تین بنیادی اوصاف ہیں کہ جو ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے. ویسے یہ کہ عام انسانی کردار کے بھی تین بنیادی اوصاف یہی ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہی تین وصف ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں. نفاق کی علامتیں یہی ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے، کوئی امانت حوالے کی جائے، سپرد کی جائے تو خیانت کرے. چوتھی ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جب کہیں اختلاف ہو تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، فوراً جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے. اذا خاصم فجر. یہ چاروں اوصاف جو ہیں ہمارے ہاں قومی کردار جس کو ہم کہیں گے گویا کہ ان کی نمایاں علامات بن چکے ہیں. تو اصل تو مرض وہی ہے، اصل علاج وہی ہے کہ یہاں اسلامی نظام بتمام و کمال صرف چند سزائیں نہیں، صرف چند عبادات نہیں، بلکہ مکمل سیاسی، معاشرتی، سماجی نظام اور معاشی نظام وہ قائم کیا جائے.
بہرحال وہ تو چونکہ ہمارا مستقل موضوع ہے، اس پر تو گفتگویں بارہا ہوئی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی ہمارا مستقل موضوع رہا ہے۔ باقی جہاں تک فوری مسائل ہے اس کے ضمن میں ہم نے 2 مشورے دیے ہیں، انہی کی صحت پر اب بھی ہمارا اطمینان ہے، اور انہی کو ہم نے جہاں عوامی سطح پر پیش کیا ہے وہاں ان ذمہ دار حضرات تک بھی پہنچ کر کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو پہنچا دیا جائے۔ ان میں سے بھی ایک کو اس وقت میں نے اپنی ملاقاتوں کا موضوع نہیں بنایا، یعنی یہ کہ پاکستان میں جب تک وہ اسلامی انقلاب نہیں آتا، بہرحال یہاں جیسی بھی ہو اندھی بہری لولی لنگڑی جمہوریت چلنی چاہیے، مارشل لا نہیں آنا چاہیے۔ مارشل لا کے مقابلے میں یہ جو بھی ہے یہ نظام جو ہے بہرحال ہمارے ملک کی خاص حالات کے اعتبار سے مارشل لا زیادہ مضر ہے بنسبت اس گندی سیاست کے۔ لیکن اس گندی سیاست کے اندر بھی جو بھی مروجہ ہے، صرف پارلیمانی نظام جو ہے وہ در حقیقت سوٹ نہیں کر رہا ہمارے حالات سے، ہمیں صدارتی نظام کی طرف آنا چاہیے، اور یہ صدارتی نظام جو ہے یہ چونکہ نظام خلافت کے قریب تر بھی ہے اس اعتبار سے ہم اسے ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صوبوں کی تقسیم کی جائے، چھوٹے صوبے بنائے جائیں، آبادی کے اعتبار سے متوازن ہوں، رقبے کے اعتبار سے بھی کچھ ان کے بات سامنے رکھی جائے، لسانی اور نسلی جو ہے وہ بھی چیزیں سامنے رکھی جائیں، انتظامی سہولتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر کراچی اور سندھ کا مسئلہ جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کے بغیر حل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اگرچہ یہاں پر ایم کیو ایم نے بھی اسے براہ راست جو ہے بہت دیر لگائی، اب تو خیر آگے بڑھ کر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اب تو علیحدہ مملکت کی بات بھی ہو رہی ہے، پہلے صرف نوجوانوں کی سطح پر تھی، اب وہ قیادت کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی باتیں آنے لگی ہیں، اب سول وار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آج کے اخبارات میں یہ لفظ استعمال کیا ہے ایک لیڈر نے بھی، غالباً شعیب بخاری صاحب ہیں، تو اس طرح کی باتیں اب آ رہی ہیں۔ لیکن ہم نے بہت پہلے سے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ جب تک ایک علیحدہ صوبہ نہیں ملے گا، مجھے مولانا مودودی کا ایک جملہ بہت پسند ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہے، مسلمان اصولی جماعت ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن میں لفظ امت کا آیا ہے، حزب کا آیا ہے، قوم کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ لیکن اس اصولی بات کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ بہرحال صدیوں کے تعامل کی وجہ سے بالفعل اس وقت مسلمان ایک قوم بن چکے ہیں، حالانکہ وہ قوم نہیں ہے، وہ تو ایک اصولی نظریاتی جماعت ہے، وہ ایک امت ہے، حزب اللہ ہے۔ لیکن اس وقت ڈی فیکٹو سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک قوم کی صورت اختیار کر چکے ہیں صدیوں کے توارث کی وجہ سے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، مہاجر کوئی قومیت نہیں ہے، سندھ بھی کوئی قومیت ہمارے نزدیک سندھی کوئی قومیت نہیں ہے، پنجابی کوئی قومیت نہیں ہے، لیکن ڈی فیکٹو جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے اب پاکستان میں اگر دوسری قومیتیں ہیں تو بہرحال اب اردو سپیکنگ بھی ایک قومیت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے حقوق، ان کے مسائل، ان کا حل جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ حل ہو سکے کہ کم سے کم ایک صوبہ ایسا پاکستان میں ہو کہ جہاں انہیں محسوس ہو کہ یہاں کی سیاسی قوت جو ہے وہ بھی ہم ہی ہے، ذمہ داری اگر بھلائی ہوگی تو ذمہ داری ہم پر ہے، ہمارے کریڈٹ ملے گا، برائی ہوگی تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی، کسی اور پر ہم اس کا الزام نہیں ڈال سکیں گے۔ اس اعتبار سے اب اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جو حالات ہیں انہوں نے انہیں بھی ایک قومیت کی حیثیت دے دی ہے، اس کو تسلیم کرنا جو ہے حالات کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور کم سے کم ایک صوبہ ایسا ہو کہ جہاں انہیں معلوم ہو کہ یہاں ہمیں سیاسی بالا دستی بالا تری حاصل ہے۔ شارٹ آف دیٹ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ یہ بات ہے جو میں نے جا کر پہنچانے کی کوشش کی ہے، صدر مملکت سے گفتگو کی ہے، اگر نوابزادہ صاحب سے ہمارے وفد نے ملاقات کی ہے، میں خود نواز شریف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، صرف اس ایک مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ اگرچہ ٹیلی ویژن پر تذکرہ ہو گیا تھا میرے صدر صاحب کے ہاں باریابی کا، لیکن یہ کہ اس میں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ مجھ سے بھی چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ عام نہ کریں، میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جو قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے ان سے میں یہ بات کروں، اگرچہ انہوں نے بہرحال مجھے امید کوئی نہیں دلائی تھی کہ یہ بات جو ہے یہاں پر کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین جو ہے وہ شاید اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی بات نوابزادہ صاحب نے کہی، انہوں نے تو بلکہ بڑھ کر کہا کہ آپ سندھیوں کی بات کرتے، پنجابی بات سننے کو تیار نہیں ہے صوبوں کی تقسیم کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ کہ پھر بھی ہم نے تو اپنی بات پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، جہاں تک بھی ممکن ہے اور بھی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ میں سندھ کے اور کراچی کے مسائل پر کوئی اور مرثیہ کہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ وقت مجھے صرف کرنے کی ضرورت ہے، اب تو حالات سامنے آ چکے ہیں۔ وہ بات جس کی کہ میں بہت دیر سے انتباہ کرتا چلا آ رہا تھا اب تو سامنے کی باتیں ہیں، لہذا اس پر میں وقت صرف نہیں کر رہا۔
بلکہ جیسا کہ شاید آپ کے علم میں آ گیا ہو، اخباری بھی اطلاع جو ہے وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے کہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو قانون توہین رسالت جس کے ضمن میں اب ہمارے ہاں ایک بحث چل رہی ہے، بین الاقوامی دباؤ شدید ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، یا تو اسے بالکل ریپیل کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، یا یہ کہ اسے بالفعل کتاب قانون میں درج ہونے کے باوجود غیر مؤثر بنا دیا جائے۔ یہ بڑا شدید بین الاقوامی دباؤ اس وقت ہے۔ ابھی آسٹریلیا کے شاید وزیر اعظم آئے تھے، وہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے وزیرہ عظمیٰ بے نظیر بھٹو نے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے گی، ترمیم کی جائے گی۔ آج ہی ایک بیان آ گیا ہے ہمارے وزیر داخلہ کا کہ ہم کر تو رہے ہیں ترمیم، لیکن صرف ایک معمولی سی ترمیم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کٹے گی جب تک کہ ڈی سی بھی جو ہے وہ مطمئن نہ ہو جائے اور پولیس بھی مطمئن نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ مقدمہ ہے، کوئی بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی وقت جائے اور جا کر بس ایک وہ اپنی کمپلینٹ پر جو ہے FRI درج کرا دے اور فوراً جو ہے وہ ایک تفتیش کا آغاز کر دیا جائے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ یہ در حقیقت اس وقت اس ملک میں ایک علامت بن گئی ہے کہ جو بھی سیکولر ذہن ہے، اور ظاہر بات ہے اس ذہن کے پیچھے جو ہے پوری عالمی رائے عامہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جو بھی مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے مابین ایک شو آف اسٹرینتھ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ لہذا اس پہلو سے تو میں بھی اپنا بھی رائے جو ہے اور اپنا وزن جو بھی ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن وہ بھی اسی پڑھنے میں ڈالنا چاہوں گا کہ بہرحال جو دینی مزاج کے لوگوں کی رائے ہے اسی کو تقویت دی جانی چاہیے، اس لیے کہ مقابلہ جو ہے در حقیقت وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو خالص سیکولر ذہن رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے اس وقت عالمی رائے عامہ ہے۔ لہذا ہمیں اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے آئے کہ بہرحال یہاں دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، اعتقادات ہیں، جو دین کی بنیادی حمیتیں ہیں، اس کے اعتبار سے یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے جو بھی تنے مردہ بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہلو سے جان ہے کہ اگر ان چیزوں کو چھیڑا جائے گا تو یہاں پر عوامی سطح پر رد عمل ہو سکتا ہے۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے اگرچہ اس ملک میں اسلام کیسے آئے گا، اس کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس میں مختلف رائے ہو بھی، تب بھی یہ کہ اس معاملے کے اندر کہ دینی حمیت اور غیرت جو ہے اس ملک کے اندر ابھی برقرار ہے، اس کے لیے جو بھی تائید ہو، جو بھی اس کے ساتھ تعاون ہے، اپنی رائے کو شامل کر کے جو بھی تعاون کیا جا سکے اس سے ہمیں جو ہے وہ گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں بھی اس کی تائید کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں اس اصل مسئلے کی بجائے جو اس کا پس منظر ہے عالمی سطح پر، در حقیقت میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں مقامی طور پر بھی جو یہاں کے پاکستانی عیسائی ہیں اصل میں انہیں سمجھانا ہوگا کہ یہ ایک بین الاقوامی کانسپریسی ہے، اور اس کی کانسپریسی کے اعلی کار وہ غیر شعوری طور پر بن رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی کانسپریسی ہے، ایک لوکل کانسپریسی ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، اور یہاں کے ہمارے جو عیسائی ہیں وہ در حقیقت دوہرے شکار بن رہے ہیں، ایک بین الاقوامی معاملے کے اور ایک مقامی سازش کے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے، کیونکہ باقی جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے باقی علماء کرام جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی دینی غیرت جو ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک شعور پیدا کیا جائے خود مسلمانوں میں بھی، اور یہ کہ پھر بالواسطہ طریقے سے عیسائیوں کو بھی باخبر کیا جائے کہ انہیں پورے پس منظر کو سمجھنا چاہیے۔ وہ پس منظر جو ہے در حقیقت میرے سامنے خاص طور پر کیوں آیا ہے اور اس مسئلے کی اہمیت کیوں مجھ پر واضح ہوئی، یہ جو مسئلہ ہوا تھا توہین رسالت کا ایک مقدمہ چلا اور اس میں کچھ لوگوں کو سزائے موت ایک عدالت سے دے بھی دی گئی، پھر یہ کہ ہائی کورٹ میں جو اس کا معاملہ ہوا اور اس میں جس تیزی کے ساتھ پھر وہ سارے معاملات کو طے کر کے منزلیں، بلکہ بعض جو قانونی تقاضے تھے عام حالات میں جو کیے جاتے ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے ان کو پورا کیے بغیر بہت تیزی کے ساتھ ایک فیصلہ دیا گیا۔ میں اس زمانے میں اس ملک میں نہیں تھا، میں امریکہ میں تھا، تو 12 خبریں تو وہاں آئی تھیں، اس لیے کہ اسے عالمی ذرائع ابلاغ نے جو ہے جو اہمیت دی ہے ایک چھوٹے سے مقدمے کو، تو اسی سے ذہن منتقل ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے لوکل نہیں ہے، اس کے ڈانڈے جو ہے کسی عالمی سطح پر جو ہے اس تحریک کے ساتھ اور کسی سازش کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے عالمی سطح کے ان کے پاس ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے، جو وقت انہوں نے صرف کیا ٹیلی ویژن پر اور خبروں کے اندر اور اخبارات کے اندر جتنی کوریج دی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں جب میں یہاں آیا تو پھر ایک کتاب میرے سامنے میری نگاہ سے گزری، داغ ندامت کے نام سے رائے حسنین طاہر صاحب ایک صحافی پنجاب کے،
انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مقدمے کی پوری روداد انہوں نے شائع کر دی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ بہرحال جہاں تک تو ہے فیصلہ، جو فیصلہ عدالت نے دیا، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، یقیناً ان کے سامنے جو بھی اس کے قانونی تقاضے ہیں، اس لیے کہ ایک جرم ہونا یہ اور بات ہے، جرم کا ثابت ہو جانا یہ دوسری بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عدالت تو فیصلہ کرے گی اس پر کہ آیا اس کے شواہد اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اپنے ایک حد تک جو ہے فراہم ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے شک کا سارا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ ملزم اصل لفظ عربی کا، ملزم تو کہتے ہیں الزام دینے والا، پروزیکیوٹر جو ہے وہ اصل میں ملزم ہوتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، الزام چسپاں کرتا ہے کہ یہ آپ نے جرم کیا ہے، وہ ملزم ہے۔ جس پر وہ الزام چسپاں کیا گیا وہ ملزم ہے، وہ اس میں مفعول ہے، اس پر الزام لگایا گیا، لیکن غلط العام میں ہم اسے ملزم کہتے ہیں۔ تو شک کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے، ملزم کو پہنچتا ہے، اور اگر شک کے فائدے کی وجہ سے کوئی ملزم چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جہاں شک کی گنجائش ہو پھر بھی سزا دے دی جائے کسی بے گناہ کو، تو یہ در حقیقت یہ سارے اصول جو عدلیہ کے آج دنیا میں ہے، یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عطا کردہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بیو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاک یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ تو بہرحال فیصلے پر نہیں، لیکن یہ کہ جو اس میں دباؤ اس وقت پڑ رہا تھا، یہ نظر آتا ہے کہ اس دباؤ کا کم سے کم یہ اثر ضرور ہوا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو نپٹایا گیا اور جلدی سے ان کو اس ملک سے خارج کیا گیا، تاکہ یہاں پر جو ہے کوئی صورتحال جو ہے سیاسی اعتبار سے کوئی اور زیادہ ٹرن نہ لے لے۔ تو یہ بہرحال نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہڈن ہینڈ ہے وہ کون سا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ بعد میں ہوا ہے، ایک کوئی نوجوان بالکل بچہ مسیحی عیسائی، اس کو ہمارے کسی مسلمان نے لاہور کے دیکھا کہ ٹیلنٹڈ ہے، تقریر کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو وہاں سے اس نے پک اپ کیا اور اس کو پھر جو ہے سرپرستی کی اس کی، یہاں تک کہ وہ بانڈڈ لیبر جو ہے، ہمارے ہاں یہ اصطلاح ہے خاص طور پر جو بھٹوں پر کام کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرضے دے کر گویا کہ انہیں باندھ لیا جاتا ہے، پیشگی دی گئی ہے اجرتیں، اب وہ بندھ گئے، وہ بانڈڈ لیبر کہلاتی ہے، اب وہ قرضوں کے جال سے نکل نہیں سکتے اور وہاں چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے وہ ایک اچھا اس کا ایک مظاہرے وغیرہ ہوئے، اس نے اسے تقریریں کی، لیکن اتفاقاً ایک مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکا قتل ہو گیا۔ اب اس کو بھی عیسائی اور مسلم معاملہ بنا دیا گیا اور اس کو بھی ذرائع ابلاغ نے عالمی سطح پر اچھال دیا، وہ ایک گویا کہ ایک ہیرو بن گیا ہے۔ ان دونوں مسائل کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اس کے پیچھے سازش کون سی کار فرما ہے، اس معاملے میں اصل میں وہ ہڈن ہینڈ کون سا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک جملے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی ہے، اور یہودی اس وقت عیسائیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائی دنیا اس وقت عالم یہودیت یا یہودی قوم کا اعلی کار بن گئی ہے۔ یہ ایک جملے کے اندر تو تشخیص پوری آ جاتی ہے، لیکن پس منظر کیا ہے اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین تعلق کی نوعیت میں جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے، جس وقت کے قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا معاملہ کیا تھا، آج معاملہ کیا ہے، قرآن مجید میں بھی بظاہر ایک تضاد ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں تو فرمایا گیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن دوسرے مقامات میں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ یہودی عیسائیوں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ عیسائی یہودیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اب یہ معاملہ تو ہے کہ نہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر تاریخی حقائق بھی جو ہے وہ ان کے مابین جو ہے کسی دوستی کا اس وقت سراغ نہیں مل رہا، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں دوست ہیں، تو یہ بھی ایک ظاہری تضاد ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیا تعلق رہا اور تدریجاً اس نے کیا ٹرن لیا ہے، اور یہ کہ جو آیت سورہ مائدہ کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ در حقیقت ایک پیشین گوئی تھی کہ جو بتمام و کمال اس صدی میں آ کر پوری ہوئی ہے، ورنہ جو صورتحال اس وقت تھی جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت وہ صورت موجود نہیں تھی۔ اس پورے پس منظر کو آپ سمجھ لیجئے، اور اس کو میں نے تقسیم کیا ہے کچھ ادوار، میں نمبر وار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگرچہ پہلا دور سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل
6 صدیاں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ ان کے تعلقات کس طرح کے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ عیسائیت کا آغاز تو حضرت مسیح سے ہوا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر بات ہے کہ وہ تو جہاں سے سن عیسوی شروع ہو رہا ہے اس زمانے سے بات شروع ہوئی، اور حضور کے اور حضرت مسیح کے درمیان 600 برس کا فصل ہے۔ 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہے، 610 میں آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو پورے 600 برس کا معاملہ جو ہے درمیان میں فصل کا ہے۔ یہودی چلے آ رہے ہیں، وہ تو بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے ان کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہو چکی ہے، ایک امت مسلمہ۔ یہ اس وقت جبکہ انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو امت جو ہے کتاب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، یہ ہوا ہے 1400 قبل مسیح میں، جبکہ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر آئے، اور صحرائے سینا میں پھر انہیں تورات عطا ہوئی ہے، انہیں طلب کیا گیا ہے، اور وہاں پر تورات عطا ہوئی۔ تو بہرحال یہودیت کی تاریخ تو اس وقت سے چل رہی ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہو گئی سن عیسوی کے آغاز کے ساتھ۔ تو 600 برس ایسے ہیں حضور کی بعثت سے پہلے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دنیا میں موجود تھے۔ ان کا تعلق کیا تھا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ 600 سالوں کے دوران ان کے درمیان شدید دشمنی رہی، کوئی دوستی نہیں، بلکہ ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، پہلے 300 برس اور دوسرے 300 برس۔ پہلے 300 برس میں چونکہ سلطنت روما یہ بت پرست سلطنت تھی، اسی کے تحت باج گزار کی حیثیت سے یہودی بھی رہتے تھے، یہودیوں کی اپنی سلطنت تو تھی نہیں۔ سن 70 میں یروشلم کو تباہ کر کے ٹائٹس رومی نے اور انہیں وہاں سے نکال دیا تھا، وہاں سے ڈائسپورا کا پیریڈ شروع ہو چکا۔ لیکن عیسائی وہ تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح کو سولی چڑھایا یہودیوں نے، اب انہوں نے حضرت مسیح کو نہ صرف اللہ کا رسول مانا بلکہ آگے بڑھا کر اسے تو الوہیت میں شامل کر دیا۔ تو گویا کہ ان کے خداوند یسوع مسیح کو شہید کرنے والے ان کے خیال میں اور سولی دینے والے یہودی تھے، تو ظاہر بات ہے دوستی کا کیا سوال، شدید دشمنی تھی۔ تو پہلے 300 برس میں جو عیسائی تھے، جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے، وہ دوہری پرسیکیوشن کا شکار تھے۔ ایک طرف تو یہودی انہیں مارتے تھے، اس لیے کہ وہ گویا کہ ان کے نزدیک مرتد تھے، جو عیسائی ہو گئے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، اور حضرت عیسیٰ ان کے نزدیک مرتد تھے، واجب القتل تھے، اس لیے تو سولی پر چڑھایا، تو وہ تو مرتدین تھے ان کے، لہذا یہودی بھی انہیں پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ اور جب سینٹ پال نے رومیوں کے اندر تبلیغ شروع کر دی تو وہ جو بت پرست رومی تھے وہ بھی ان کو مارتے تھے۔ اس حوالے سے دوہری پرسیکیوشن ہے 300 برس تک، یہودی بھی ستا رہے تھے عیسائیوں کو اور رومی بھی ستا رہے تھے۔ اور اسی دور کا واقعہ اصحاب کہف کا ہے کہ وہ ڈیکیس یا دقیانوس جسے کہتے ہیں، یہ سلطنت روما کا وہ جو ایمپرر تھا، اس نے وہ چند نوجوانوں کو جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے تھے آخری الٹیمیٹم دیا تھا، چند دن کی مہلت ہے، اگر باز آ جاتے ہو توبہ کرتے ہو تو جاں بخشی ہو جائے گی، ورنہ رجم کر دیے جاؤ گے یا سولی دے دیے جاؤ گے۔ تو وہ بیچارے جان بچا کر ایک کہف میں اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے 300 برس کے لیے انہیں سلا دیا، اور اس کے بعد انہیں جگایا تو انقلاب آ چکا تھا۔ سلطنت روما نے عیسائیت اختیار کر لی، یہ 300 عیسوی میں ہوا ہے، ایمپرر کانسٹینٹائن نے۔ اب جب سلطنت روما عیسائی ہو گئی، اب صورتحال بدل گئی، اب عیسائیوں نے گن گن کر بدلے لینے شروع کیے یہودیوں سے، اور یہودیوں کی پٹائی شروع کی ہے۔ تو گویا کہ دشمنی تو رہی 600 برس تک، پہلے 300 برس عیسائی پیٹے یہودیوں کے ہاتھوں، رومیوں کے ہاتھوں، اس کے بعد 300 برس تو یہودی پیٹے عیسائیوں کے ہاتھوں، اب چونکہ سلطنت روما عیسائی ہو گئی تھی۔ البتہ اس دور میں ایک واقعہ اور ہوا ہے، وہ گویا کہ اس جنرل 300 برس کا جو معاملہ تھا اس سے ذرا برعکس ہوا ہے۔ عارضی طور پر اتفاق ایسا ہوا کہ یمن میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی، وہاں کا بادشاہ ذو نواس تھا جس نے کہ پھر نجران پر حملہ کیا اور وہاں کے عیسائیوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں زندہ جلایا۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اس کے بارے میں تاریخ کی گواہی یہی ہے۔ اگرچہ بعض دوسری تفسیری روایات میں کچھ دوسرے واقعات بھی آئے ہیں، لیکن ابن ہشام نے بھی، پھر علامہ ابن خلدون نے بھی اسی کو تسلیم کیا۔ کنٹمپریری دوسرے سورسز جو ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کو زندہ جلایا تھا یہودی بادشاہ ذو نواس نے، اور یہ واقعہ حضور کی بعثت سے، حضور کی پیدائش سے 50 برس تقریباً، 571 کی پیدائش ہے، 523 میں یہ واقعہ ہوا ہے۔
تو میں بہرحال تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا. جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات کے دو دور گزر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 300 برس میں یہودی اور رومی بت پرست دونوں ستا رہے تھے عیسائیوں کو. اگلے 300 برس میں عیسائیوں نے پھر بدلے لیے یہودیوں سے، اگرچہ ایک واقعہ جو ہے وہ ذرا اس سے ہٹ کر ہو گیا. یمن میں وہ عارضی طور پر حکومت قائم ہوئی تھی انہوں نے عیسائیوں کو، لیکن اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ دشمنی کس درجے کی تھی ان کے بابے. اب تیسرا دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اس موقع پر جو کچھ ہوا ہے، پہلی بات تو یہ یاد کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی مکی دور ہی میں، بلکہ یہ غالباً سن 614 کا واقعہ ہے، چوتھا یا پانچواں برس ہے حضور پر وحی کے آغاز کے بعد، رومیوں کو شکست دی ایرانیوں نے. رومی عیسائی تھے اور ایرانی جو ہے وہ بت پرست تھے، وہ آتش پرست تھے. تو ایرانیوں کا زیادہ تعلق بنتا تھا مشرکین مکہ سے، اور رومی عیسائی ہونے کے ناطے زیادہ قریب تھے مسلمانوں کے. لہذا وہاں قریش نے، مشرکین نے بغلے بجائی کہ دیکھو مسلمانوں، تم جن کے قریب ہو عیسائی، ان کی جو ہے مرمت ہوئی ہے، ان کو بہت بڑی جو ہے شکست ہوئی ہے. صلیب بھی لے گیا تھا اس وقت جو ایرانی بادشاہ تھا، ایرانی لے گئے تھے صلیب بھی یروشلم سے، اور پورے مملکت سے بڑی زبردست جو ہے شکست انہیں ہوئی تھی ہرقل کو. تو اس وقت مسلمانوں کو رنج ہوا. آپ کو معلوم ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات اسی پر ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ پیشن گوئی کی گئی کہ 10 برس سے کم مدت کے اندر صورتحال بدل جائے گی اور رومیوں کو پھر فتح ہو جائے گی. اور اس روز مسلمان بھی بہت خوشی منا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ادھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح اللہ نے دی، ادھر رومیوں کو فتح ہو گئی. تو دونوں فتح جو ہے وہ گویا کہ ایک ہی وقت میں ہو گئی، اور یہ دو خوشیاں مسلمانوں کے لیے جمع ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک قریبی تعلق تھا اس وقت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول وہ تو حضرت عیسیٰ ہے، اور آپ کی بعثت تک کے مسلمان حقیقت میں وہ گویا کہ حضرت مسیح کے ماننے والے تھے. یہودی تو ایک اللہ کے رسول کا انکار کر کے، بلکہ انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا کر گویا کہ کافر ہونے کا درجہ حاصل کر چکے تھے، بہت پہلے 600 برس پہلے حاصل کر چکے تھے. لیکن حضور کی بعثت تک کے مسلمان تو یہی عیسائی تھے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید نے بھی گواہی دی اور دوسرے بھی حالات اور واقعات کی گواہی موجود ہے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو قریب تر سمجھتے تھے. میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ مائدہ کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے شدید ترین دشمنی رکھنے والے تو دو گروہ ہیں، یہودی اور مشرک. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، اور تم پاؤ گے کہ قریب ترین ہے ان سے دوستی میں، محبت میں، للذین آمنوا اہل ایمان سے، الذین قالوا انا نصارى، یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حضرت مسیح کے پیروکار کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں بڑے درویش قسم کے عالم خدا والے موجود ہیں، راہب ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہے، استکبار نہیں. اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ ایک عیسائی راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں، بحیرہ راہب. اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی راہب نے رہنمائی کی تھی کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں میرا علم بتاتا ہے کہ اب آخری نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. اسی کا مظہر ہے کہ حضرت نجاشی ایمان لے آئے اور مسلمانوں کے لیے وہ دارالہجرت جو ہے حبشہ بن گیا اور انہیں وہاں امن اور سکون حاصل ہوا. اسی کا مظہر ہے کہ مقوقس شاہ مصر عیسائی جو ہے اس کے پاس حضور کا جب نامہ مبارک پہنچا اس نے اعزاز کیا آپ کے ایلچی کا، تکریم کی، اور آپ نے ہدیے بھی بھیجے اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا. اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہرقل بھی ایمان لانا چاہتا تھا، اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن چاہتا وہ یہی تھا کہ جیسے 300 برس سلطنت روما بحیثیت مجموعی اینڈ ماس اینڈ بلاک جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح میری پوری سلطنت جو ہے کنورٹ ہو جائے اسلام کو، تاکہ میرا یہ نظام قائم رہے، بادشاہت برقرار رہے. اگر میں اکیلا مسلمان ہوتا ہوں تو یہ تو مجھے ہٹا دیں گے. لہذا بس وہ حکومت کی جو بیڑی تھی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر جو تھی، اور وہ محروم رہ گیا، ورنہ پہچان گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور پہنچ گئے اور شام کی سرحد پر آپ جو ہے غالباً 20 دن تک قیام رکھا آپ نے، لیکن یہ کہ ہرقل سامنے نہیں آیا. اسے معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہے. وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کھجور جو خربوزے پر چھری گرے یا چھری خربوزے پر گرے، ظاہر بات ہے کہ نقصان تو خربوزے کا ہوگا.
تو نبی آئے تو نبی کے ساتھ ٹکر لیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. وہ پہچان چکا تھا اس لیے مقابلے میں نہیں آیا, ورنہ لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز تھی اس کے پاس, اور حضور تو کل 30,000 آدمی لے کر گئے تھے. وہ اگر چاہتا تو مقابلہ کرتا, اور اس سے پہلے مقابلہ کیا جبکہ حضور خود نہیں آئے تھے. غزوہ موتا میں مقابلہ کیا, لیکن جب حضور خود آ گئے وہ پیچھے ہٹ گیا, اور بہت بڑی اس نے گویا کہ اخلاقی اعتبار سے شکست تسلیم کر لی کہ وہ نہیں آیا حضور کے مقابلے میں. یہ سارے مظہر ہیں اس کے کہ طرز عمل یہودیوں کا کیا تھا, بدترین دشمن, حضور کے خلاف سازشیں کرنے والے, قریش کو اکسا اکسا کر حملہ کرنے پر آمادہ کرنے والے, غزوہ بدر کے لیے بھی, غزوہ احد کے لیے بھی, اور غزوہ احزاب کے لیے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے ساری قوتیں, نہ صرف قریش بلکہ مشرقی جو نجدی قبائل ہیں ان کو بھی جمع کر لائے تھے. ادھر سے یہودی بھی آ گئے تھے خیبر سے, اور وہ معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ بظاہر حوال تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید چراغ گل ہوا کہ ہوا. کیسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ایک چھوٹا سا دیا کہیں جل رہا ہے. ایک مدینے کی بستی کی حیثیت کیا تھی, اور وہ طوفان چاروں طرف سے آ گئے اس کو بجھانے کے لیے اس دیے کو. لیکن یہ کہ بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے طرز عمل یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو ہے بالکل ایک دوسرے کے برعکس رہا ہے. اس کے بعد چوتھا دور دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ہاتھ پر یروشلم فتح ہوا تو یہودیوں کو بھی اجازت دے دی, ورنہ سن 70 عیسوی سے لے کر تقریباً 600 برس ہو چکے تھے کہ یہودیوں کا داخلہ بند تھا. جب تک عیسائیوں کی حکومت رہی یروشلم میں یہودی نہیں آ سکتے تھے. اب جب انہوں نے جو بھی صورتحال تھی, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وہ واقعہ کیسے سرنڈر انہوں نے کیا ہے, وہ بھی بڑا ہمارے لیے سبق آموز ہے, لیکن اس وقت نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے سرنڈر کیا تو حضرت عمر کو اس بات کی تو اجازت دے دی انہوں نے کہ یہودیوں کو بھی یہاں زیارت کے لیے آنے کی آپ اجازت دے دیں. اوپن سٹی قرار دے دیا حضرت عمر نے, یہاں عیسائی بھی, یہودی بھی, مسلمان بھی آئیں, سب کے لیے یہ متبرک مقام ہے. لیکن شرط انہوں نے یہ رکھوائی, یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع نہیں دیں گے آپ. یہ ان کی طرف سے شرط تھی, حضرت عمر نے تسلیم کر لی. کوئی وہاں پر جائیداد نہیں خریدی جا سکتی تھی, کوئی یہودی مکان نہیں لے سکتا تھا, زمین نہیں خرید سکتا تھا, آباد نہیں ہو سکتا تھا, آ سکتا تھا زیارت کے لیے. بس یہ شرط ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اس صدی میں آ کر ختم ہوئی ہے اعلان بالفور کے ذریعے سے 1917 میں, کہ جو انگریز وزیر خارجہ اس وقت تھا بالفور, اس نے ڈکلیئر کیا. اور چونکہ اس وقت بہرحال ان کا توتی بول رہا تھا, عظیم ترین سلطنت جو ہے وہ سلطنت برطانیہ تھی, فرنگ کی قیادت جو ہے اس کے ہاتھ میں تھی, اس وقت سے انہیں حق ملا ہے. ورنہ سلطنت عثمانیہ نے بھی آخری وقت تک سلطان عبد الحمید جو تھے انہیں بارہا کوشش کی ہے اور بڑی سے بڑی رشوت پیش کی ہے یہودیوں نے کہ اس کے اندر ترمیم کر دیجئے, ہمیں فلسطین میں ہماری ارض مقدس ہے, ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے, ہم وہاں پہ زمین خرید سکیں, ہم وہاں پر کوئی اپنا کوئی زمین مکان اور جائیداد خرید سکیں. لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی کہ جو معاملہ حضرت عمر کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی صدا ملی ہے سلطنت عثمانیہ کو کہ یہودیوں نے اپنے اعلی کار مسلمانوں کے ذریعے سے, کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا خود فری میسن تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے, اب تو حقائق سب واضح ہو چکے ہیں کہ اوپن سیکرٹ کے طور پر ہے یہ بات کہ یہ فری میسن تھے, یہ بھی انور پاشا بھی, دونوں کے دونوں. اور ان لوگوں نے جس طرح سے سیکولرزم کا نظام قائم کیا ہے ترکی کے اندر, اور جیسے اسلام کی جڑیں کھودی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے. انہوں نے ہی پھر جو ہے وہ خلافت کو ختم کیا, اور اسی کا یہ مظہر ہے کہ ان کے لیے پھر یہ راستہ کھل گیا کہ یہ آباد ہو سکے اور پھر وہاں پر اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کا موقع ہو. بہرحال حضرت عمر کے زمانے کی میں بات آپ کو بتا رہا تھا. لیکن اب آئیے چوتھے دور پر. چوتھا دور جو ہے یہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی, اور یہاں تو سینٹرل ہارٹ لینڈ میں تو آ گیا بنو عباس کا دور, لیکن بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے جو ہے حکومت قائم کی ہے. اور اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں بھی جو فتح ہو چکی تھی اندلس کی, اس میں یہودیوں نے بڑی چال بازی کا معاملہ کیا کہ مسلمانوں کی مدد کی عیسائیوں کے خلاف. اب اس کو نوٹ کیجئے, طارق ابن زیاد کے فتح ہسپانیہ میں یہودیوں کی مدد کا عنصر شامل. چالاکی ہے کیونکہ عیسائی ان کے دشمن تھے, عیسائی سمجھتے تھے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قاتل ہیں. عالم عیسائیت میں ان پر جو ہے زندگی جو ہے وہ تنگ تھی, عرصہ حیات تنگ تھا. لہذا انہوں نے عالم عیسائیت میں نقب لگانے کے لیے مسلمانوں کو ذریعہ بنایا. دشمن کا دشمن اپنا دوست, اس حوالے سے مسلمانوں کی مدد کی سلطنت ہسپانیہ کے اندر. اب ظاہر بات ہے کہ جب مسلمانوں کی مدد کی تھی, مخبریاں کی تھی, راستے بتائے تھے,
تو اب مسلمانوں نے تو انہیں اپنا محسن سمجھا جو حکومت وہاں قائم ہوئی. نتیجتاً ہسپانیہ میں انہیں جو سپورٹ ملی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اب اسے ہم اپنی غلطی کہیں گے، اسٹریٹجک مسٹیک کہیں گے، لیکن ہمارے حکمرانوں سے ہوئی. بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اس نے تسلیم کیا ہے کہ our golden era during diaspora was the Muslim Spain. یہ ڈائسپورا سن 70 سے شروع ہو چکا تھا ان کا، جبکہ ٹائٹس نے یروشلم فتح کیا، رومی نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اسے مسمار کیا، جو ابھی تک مسمار پڑا ہوا ہے، 1925 برس ہو گئے. اور یہ کہ یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، کوئی کہیں چلا گیا جس کا کہیں جہاں سینگ سمایا، کوئی روس چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی جو ہے وہ یورپ کے مختلف ممالک میں، کوئی ہندوستان میں آ گئے، کوئی ترکی میں آباد ہو گئے. بہرحال یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے. ان کا جو ختم ہوا ہے 1917 میں اعلان بالفور سے، اور پھر اسی کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی. اس کا گولڈن ایرا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مسلم اسپین ہے. خوب سرپرستی حاصل ہوئی. وہ بہرحال ان کے جو بھی احسانات تھے مسلمانوں نے اس کا لحاظ رکھا کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی. یہی دور ہے ان کے وہاں پر بہت ہی پراسپیرٹی، علمی میدان میں بھی اور معاشی میدان میں بھی. یہاں سے انہوں نے عالم عیسائیت میں نقب لگائی. اب یہ نقب دو طرح سے لگائی. نمبر ایک، یہ آپ کہیے کہ محسن کشی بھی اس میں آئے گی. نمبر ایک یہ کہ جو عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، شیعہ سنی کا اختلاف، عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش، مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، شیعان عثمان شیعان علی میں تقسیم کیا، پھر شیعان عثمان جو ہے ان کا نام سنی ہو گیا اور شیعان علی کے نام سے شیعہ چلتے چلے گئے. وہ جو ہوا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش کے نتیجے میں آج تک وہ تفریق جو ہے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. بین ہی یہی کام انہوں نے اسپین سے حملہ آور ہو کر نقب لگا کر پشت میں ان کے خنجر بھونپا اور عیسائیت کو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقوں میں تقسیم کر دیا. آزاد خیالی کے نام سے اور فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، اسی میں پھر وہ اخلاقی جو ہے اصول ان کو بھی توڑنا، اور اسی میں پھر مالیاتی اعتبار سے سود کی اجازت حاصل کی ہے ویسٹ کے ذریعے سے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے، اور ان کے اندر لقب لگا کر اور کچھ عرصے کے اندر پورے یورپ کے اوپر وہ حکمران ہو کر بیٹھ گئے معاشی اعتبار سے. یہ روتھ چائلڈز ہو یا یہ گولڈ سمتھس ہو جنہوں نے ہمارا بھی ایک ہیرو جو ہے اچک لیا ہے عمران خان، یہ وہی بینکرز، وہی یہودی بینکرز. اور علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہیں. ہٹلر کو احساس ہوا، جرمنی کی قوم کو احساس ہوا کہ یہ قوم کیسی ہے اور کس طرح یہ ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے اندر سے اور دیمک کی طرح چٹ کر رہی ہے. بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے. باقی جو اصل میں جرمنی کے ویسٹ میں جتنا یورپ ہے اس میں فرانس اور برطانیہ یہی دو عظیم مملکتیں تھیں، اور یہی ویسٹ جو ہے اس کے مرکز بن گئے، اور اس وقت جو ہے وہ ویسٹ کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے. تو فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، ایک طرف تو انہوں نے عیسائیت میں نقب لگائی ویسٹ کے ذریعے سے، انہیں تقسیم کیا کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں. دوسری طرف دوسری سازش تھی عیسائیوں کی دشمنی جو ان کی طرف تھی، یہود کی طرف، اسے مسلمانوں کی طرف اس کا رخ پھیر دیا. یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی جو ہے یا حضرت مسیح کے ماننے والے وہ تو محبت میں قریب ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کا اور ان کا معاملہ حضور کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، اس کے بعد جس طرح کا رہا ہے وہ کچھ اور ہے جس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. پھر یہ صلیبی جنگیں کہاں سے آ گئی؟ اس کے پیچھے وہی جو سازشی ذہن ہے کہ کسی قوم کے اندر جو بھی دشمنی کے جذبات ہو، اگر آپ اپنی طرف سے رخ پھیرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور آبجیکٹ آف ہیٹریڈ کریٹ کر دیجئے، تو ان کی نفرت کا کوئی اور مرکز بنا دیجئے، تو آپ کی طرف سے ہٹ کر اور وہ جذبات ادھر جو ہے مرکوز ہو جائیں گے. یہی معاملہ کہ جو برطانیہ نے کیا ہندوستان کے ساتھ، کہ چونکہ برطانیہ ہم پر حکمران رہا تھا، جاتے ہوئے اسے اندیشہ تھا کہ اب ری ایکشن ہوگا. اب سابق جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کے خلاف ایک ری ایکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے. آپس میں ان کو لڑا کے جاؤ اور کشمیر کی ہڈی ایسی پھینک کر جاؤ کہ اسی پر یہ ایک دوسرے کے اوپر جھپٹتے رہے، لڑتے رہے. 30 جنگیں ہو چکی، چوتھی بھی شاید ہو جائے، اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے آثار تو اب کچھ زیادہ جو ہے بعید والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ سارا آپس میں لڑے مرے ہمارے دونوں نیازمند، ہمارے دونوں دوست، ہماری زلفے گراگیر کے دونوں اسیر، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ معاملہ ٹھیک رہے گا۔ بین ہی یہی یہودیوں نے کیا، یہ کروسیڈز، صلیبی جنگیں، اور وہ دشمنی جو ہے عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کی وہ ایسی راسخ کی ہے، اس کے اثرات جو ہے واقعہ یہ ہے کہ 1000 برس تک یورپ کے اندر موجود رہے۔ اب آ کر کچھ تھوڑے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جن کے روشن خیال، روشن دماغ، ان کے ذہنوں سے کچھ اثرات کم ہونے شروع ہوئے ہیں، ورنہ مارکسسٹ کے اندر اب بھی وہ دشمنی جو ہے موجود ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے یورپ کا جو رخ ہے، عیسائی یورپ کا، وہ مسلمانوں کی طرف اس کی دشمنی کا رخ پھیر دیا۔ اور اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا۔ آزادی رائے، لبرلزم، اور یہ کہ اسی طریقے سے آزادی کے حوالے سے وہ مادر پدر آزادی، سارے اخلاقی قیود اور حدود، فیملی انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کیا، سود کے ذریعے سے وہ نظام اور ہتھ کنڈے اپنے مضبوط کر لیے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اب جو 7واں دور ہے ان کا، وہ آخری دور ہے اور وہ بہت ریسنٹ ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کیتھولک عیسائی دنیا کو بھی فتح کر لیا ہے۔ اب ان کی فتح مکمل ہوئی ہے اس صدی میں آ کر، ویری ریسنٹلی۔ سب سے پہلے پوپ صاحب سے انہوں نے فرمان حاصل کر لیا کہ حضرت مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو سولی دینے کا الزام ان یہودیوں پر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو بات صحیح ہے، یہ یہودی آج کے یہودی تو مجرم نہیں ہے نا، وہ تو پرانے یہودی تھے، ان کے اسلاف تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ کوئی قوم اپنے اسلاف کے کسی حرکت یا کسی اقدام سے اگر برات کرے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بری ہو گئے۔ انہوں نے تو آج تک برات نہیں کی۔ ان کی جرتوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ فلمیں بناتے سن آف مین، اور وہ امریکہ میں دکھائی جاتی ہے کہ مسیح جو ہے یہ کوئی خود بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، انسان کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ، اور وہ میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ عقائد کے اعتبار سے کتنا فصل ہے، کتنا بودھ ہے ان کے مابین۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی برات جو ہے انہوں نے نہیں کی، اپنے ان بزرگوں کے طرز عمل کو غلط قرار نہیں دیا، کسی بھی اعتبار سے اپنے موقف میں ترغیب نہیں کی، تو پھر یک طرفہ طور پر انہیں ایبسالو کر دینا اور ان کو اس سے بری قرار دے دینا، یہ در حقیقت غیر معقول بات ہے۔ لیکن یہ تو ڈیکلریشن جو ہے، ڈیکری حاصل کر لی کہ یہ یہودی جو ہے وہ در حقیقت ذمہ دار نہیں ہے حضرت خداوند یسوع مسیح نعوذ باللہ من ذالک، ان کو سولی دینے کا الزام ان پر نہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے پوری تاریخ بدل دی۔ اس کا میں مظہر آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے۔ میں جب طالب علمی کے دور میں تھا اور قرآن مجید کے مطالعے کا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میں جمعیت طلبہ کے کارکن کی حیثیت سے بھی دیا کرتا تھا، اس زمانے میں مجھے بائبل سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ بلکہ صحیح بات عرض کر دوں کہ سن 50 سے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے فلم بینی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے بعد سن 62 میں یہیں تھا، کراچی آ گیا تھا، ایک خاص مسئلہ تھا خاندانی۔ یہاں پکچر لگی تھی کنگ آف کنگز، تو میں جو ٹیمپٹیشن تھی ریزسٹ نہیں کر سکا، میں نے جا کر پکچر دیکھی۔ 12 برس کے بعد میں کسی سنیما ہال میں داخل ہوا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ مجھے گاسپلز کے ساتھ دلچسپی تھی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہ پکچر جو ہے بنائی گئی ہے تو میں گیا اور میں نے دیکھا، اور اس کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ واقعہ یہ کہ بائبل کو پڑھنا اور ہے، اور یہ کہ اس طرح کے حالات و واقعات کو نگاہوں سے دیکھنا بالکل اور بات ہے۔ آڈیو ویژول ایک صرف یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی کوئی تصویر آ جائے۔ یہی بات میں نے محسوس کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پر بھی جو بعض کوششیں ہوئی ہیں، وہ جو میسنجر آف اللہ کے نام سے جو پکچر بنائی گئی تھی، اس کا بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو محسوس ہوا کہ واقعتاً تاثیر ہے۔ ان حالات و واقعات کو صرف ایک نیریٹو کی حیثیت سے پڑھ لینا کتابوں کے اندر یہ اور ہے، اور ان کی کوئی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ بہرحال میں گیا اور میں نے اس پکچر کی اتنی مجھے کہ اس کے بعد جب میں امریکہ میرا جانا ہوا، یہ سن 79 سے شروع ہوا تھا، تو غالباً یہ 81-82 کا واقعہ ہے کہ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ پرانی یہ پکچریں جو ان کی ہوتی ہیں ان کے یہ ویڈیوز مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کنگ آف کنگز دیکھنے کا دوبارہ شوق ہے۔ کہاں ملتی ہے، لے آئیں گے۔ اب وہ جو لا کر مجھے پکچر دکھائی گئی وہ بالکل بدلی ہوئی، ورژن ہی بدل دیا، اوریجنل پکچر ختم۔ اس کے اہم ترین سین کے جن کو دیکھ کر یہودیوں کے خلاف کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں دیکھنے والے، وہ ختم کر دیے گئے۔ وہ میں نے تفصیل بھی اپنی پچھلی تقریر میں جو لاہور میں نے کی تھی، کچھ تفصیل بھی بیان کی، یہاں وقت جو ہے بہت کم ہے اس لیے میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ابھی بھی اس سال بھی میں گیا ہوں تو ایک صاحب نے کہا نہیں، اوریجنل ورژن جو ہے اس پکچر کا اس کی ویڈیو بھی مل سکتی ہے، وہ منگایا نہیں، وہ بھی وہی تبدیل شدہ۔
تو تاریخ کو مسخ کر دیا اور ان کے وہ تمام جو معاملات تھے ان کو تبدیل کر دیا. پہلی فتح تو یہ حاصل ہوئی. دوسری فتح یہ حاصل ہوئی کہ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو. آج سے پہلے پوپ کی جو چھوٹی سی مذہبی ریاست ویٹیکان ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اب تسلیم کر لیا. اسحاق رابین جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ جب آئے تھے واپس واشنگٹن سے جہاں پر وہ صلح کی گفتگو ہوئی تھی تو پوپ کے ساتھ ایک آڈینس، ایک ملاقات شرف باریابی حاصل کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا کوئی ایک جگ تھا میٹلک، وہ پیش کیا ہے ہدیے کے طور پر کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے. گویا کہ یہ مشن جو ہے یہودیت کے احیاء کا، اور ظاہر بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو گویا کہ مشترک ہے یہود اور عیسائیوں کے مابین. حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، یہ تو مشترک ہے، ہمارے نزدیک بھی محترم ہے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول تھے، یہودیوں کے نزدیک بھی عیسائیوں کے نزدیک بھی. بہرحال یہودیوں کو ان سے زیادہ تعلق اس لیے کہ وہ نسلاً بھی ان سے متعلق ہیں، جبکہ عیسائیت جو ہے وہ عالم عیسائیت اس وقت جو ہے ساری کی ساری جو ہے نسلاً تو متعلق نہیں ان سے. اس طرح مسلمان بھی سارے کے ساتھ صرف حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق تو نہیں ہے. مسلمانوں میں تو سیمیٹکس بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ حضرت حام کی نسل سے بھی ہے، حضرت یافس کی نسل سے بھی ہے. یہی 3 بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، جن سے کہ اب نسل انسانی آگے چلی اور تمام اقوام عالم انہی کی اولاد ہے. بہرحال اس اعتبار سے وہ مل کر آئے. اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ طے ہو گیا کہ اب بہت جلد پوپ صاحب وزٹ کریں گے اسرائیل کو، اور اسرائیل کو وزٹ کر کے اور وہاں پہ جو ان کا سفارت خانہ اب شروع ہوگا، اور وہ سفارت خانہ ایمبیسی جو ہے وہ ویٹیکان کا یروشلم میں ہوگا، اور یروشلم میں آ کے اس کا افتتاح کریں گے. یہ گویا کہ آخری فتح ہے کہ اب عالم عیسائیت کے اوپر پورے طور پر گرفت ہو چکی ہے عالم یہودیت کی. اس لیے اس وقت وہ استعمال کر رہے ہیں عالم یہودیت کو، عالم عیسائیت کو مسلمانوں کے خلاف. یہ بات ہے کہ جس کا شعور پیدا کیا جانا ضروری ہے خود مسلمانوں میں، اور اس میں عیسائیوں کے سامنے تو ہم یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو حضور کی احادیث کے حوالے سے قیامت سے قبل کے واقعات کیا ہونے والے ہیں. میری جو ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے وہ ساری چیزیں درج کر دی ہیں. اس میں وہ تمام خبریں جو ہے وہ جو کتاب الملاحم اور کتاب الفتن اور جو قیامت کے قریب کی جو علامات ہیں اشراط الساعہ، اس کے ضمن میں ساری احادیث کا جو ہے خلاصہ وہاں آ گیا ہے. لیکن خود بائبل کا جو آخری باب ہے وہ باب ہے ریویلیشن. حضرت مسیح کے ایک صحابی، ایک حواری حضرت یوحنا، جان، یہ جان دی بیپٹسٹ نہیں ہے، تو حضرت یحییٰ ہے، وہ بھی جان کہلاتے ہیں انگریزی میں، جان دی بیپٹسٹ. لیکن یہ یوحنا ان کے ایک صحابی ہے، ان کے ایک حواری ہے. ان کے مکاشفات پر مشتمل ہے آخری باب ریولیشن، اور ان میں بھی یہ خبر دی گئی ہے، اللہ نے انہیں دکھایا ہے آخری دور کے حالات کا نقشہ خوابوں میں اور مکاشفات میں. اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ ہے جس کے 10 سر ہیں اور سینگ ہیں بڑے بڑے، اور ان کے اوپر ایک عورت سوار ہے. اس درندے کے اوپر آبرو باختہ، ایک اخلاق اور کردار کے اعتبار سے نہایت گھٹیا عورت سوار ہے. وہ اس وقت جو ہے در حقیقت عالم عیسائیت، بلکہ ایک کتاب جو ہے ایک عیسائی کی لکھی ہوئی مسیحا کے نام سے، دی مسایہ، یہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہیں اختر ندیم صاحب، ان کے پاس اس کی فوٹو اسٹیٹ موجود ہے. تو بات جو جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ ان سے اس کتاب کا فوٹو اسٹیٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اس عیسائی نے بھی لکھا ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے یہودیوں نے واضح کر دیا ہے اور کچھ باور کرا دیا ہے موجودہ عیسائیوں کو کہ جو دجال ہوگا، اینٹی کرائسٹ، وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، حالانکہ حقیقت وہ یہودی ہوگا. مسلمانوں کے ہاں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ حضرت مسیح کی مخالفت کے لیے کسی بھی درجے میں یہاں کوئی پذیرائی کسی کو حاصل ہو سکے. حضرت مسیح کا لبادہ اوڑھ کر کوئی آ سکتا ہے، اور کرائسٹ کی مخالفت اگر کوئی کرے گا تو وہ تو اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، کہ جو پہلے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے بچایا اور زندہ آسمان پر اٹھایا، یہ دوسری بات ہے. بہرحال اس مکاشفے کے اندر جو نقشہ کھینچ دیا گیا ہے وہ بد کردار عورت، وہ یہودیت ہے، وہ زائنزم ہے جو اس وقت سوار ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اس حوالے سے اس وقت وہ عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور اسی وجہ سے مکاشفات میں بھی ہے آرمیگیڈون کا تذکرہ، اور ہمارے ہاں احادیث میں بھی الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ جو تاریخ انسانی کی ہونی ہے، اس میں یہی ہے
کہ عیسائیوں کے 80 لشکر ہوں گے، 80 علم ہوں گے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں آئیں گے. یہودی ہوگا اصل میں ریشہ دوانی کرنے والا، سازشی، لیکن لڑنے والے یہ آخری صلیبی جنگ جو آنے والی ہے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ بوسنیا سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد ترکی جو لاکھ جو ہے سر پٹک رہا ہے کسی طریقے سے مجھے یورپی برادری میں شامل کر لیا جائے، لیکن یہ کہ میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرینگ، جو اس طریقے سے عیسائی جو یورپ ہے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے اپنے ہاں شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اب تو وہاں پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے ترکی کے خلاف بھی، بالکل صدام کی طرح کا معاملہ جو ترکی کا بنایا جا رہا ہے. وہاں بھی ایشو اٹھا لیے گئے ہیں کہ کردوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، اور اس معاملے کے اندر جو اب تک تائید ہوتی تھی اب اس کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ معاملات کو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں لے جانا چاہتا اس وقت. تو صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے بھی آثار شروع ہو چکے ہیں، اور عالم عیسائیت کو بحیثیت مجموعی اب یہودی زائنزم استعمال کر رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اس پس منظر میں ذرا چاہتا ہوں، یہ تصویر تو میں بہت پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ عالم عرب تو اب تقریباً وہ فتح کر چکے. کنگ حسن تو پہلے ہی ان کے تھے، اب کنگ حسین بھی ان کے ساتھ بغل گیر ہو چکے. حسنین گئے تو رہ کیا گیا. باقی سعودی عرب جو ہے اس کو بھی جانتے ہی ہیں آپ کہ انہیں اپنی بادشاہت عزیز ہے، اور بادشاہت وہ جانتے ہیں کہ اس کا محافظ اگر کوئی ہے تو امریکہ ہے. یہی حالات امارات کا ہے. وہ تو ہر طریقے سے اپنا محافظ اس کو سمجھتے ہیں، اور انہی کا سر اور انہی کا جوتا. عربوں نے عربوں کے ذریعے سے عربوں کو پٹوایا، بھرکس نکلوا دیا عراق کا، اور ساری قیمت بھی انہی سے وصول کر لی. بلکہ اپنی فوجوں کی مینٹیننس جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے اپنے لیے، تو اچھا ہے وہاں پر مورچے لگے رہے اور وہاں کی ساری ان کی مینٹیننس کا خرچ جو ہے وہ عرب دے. تو یہ حال ہے. عالم عرب تو در حقیقت ان کے شکنجے میں آ چکا. اب اگر کوئی شکل ہے، اسی حوالے سے میں گفتگو کیا کرتا ہوں کہ یہ علاقہ اب ان کا ٹارگٹ نمبر 1 اس وقت ایران بن چکا ہے. لیکن میں مرزا اسلم بیگ صاحب جو ہمارے پرانے کمانڈر ان چیف تھے ان کی ایک بات کی تائید کرتا ہوں، اور اس میں ان کی کنسسٹنسی بھی ہے. جب وہ ہمارے ہاں کمانڈر ان چیف تھے تب بھی انہوں نے کہا برملا کا، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلا ٹارگٹ اگر ایران ہے تو دوسرا پاکستان ہے. وہ ایک ایک کر کے مارنا چاہتے ہیں. ہماری بھی ابھی انہیں صرف اس حد تک گوارا ہے کہ آپ نے کیپ کر دیا، چلو قبول ہے، کیپ کر دیا، آگے آپ ترقی نہیں کر رہے اپنے اس ایٹمک پروگرام میں. لیکن یہ کہ ذرا اگر ایران سے فارغ ہو گئے تو پھر کہیں گے کیپ کرنے کا سوال نہیں ہے، پہلے تو کھول دو، ہمیں ہر شے دکھا دو، ایگزامن کرا دو، تب جا کر ہم تمہارا پیچھا چھوڑیں گے اور اعتماد کریں گے. ورنہ ٹیررسٹ ہو، وہی دھمکی جو پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے وہ پھر قائم ہو جائے گی. یہ تو سب سے بڑا جو ہے اس وقت جو ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، بائیکاٹ کرو. اور چونکہ عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے قوموں کے لیے اپنی انفرادی جو ہے کسی اکانومی کے اوپر کھڑے رہنا، جکڑا ہوا ہے بری طریقے سے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوگا. لیکن اس سے میں صرف یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں حالات کا شعور حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنے ملک میں جو بھی مہلت مل رہی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہو، اور یہ کہ ہم بھی پھر اس پورے علاقے کو ایک بلاک بنا کر یہودیوں کا جو یہ طوفان آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، اس کے راستے میں ایک چٹان بن کر کھڑے ہو سکیں. لیکن اس وقت میں اب وقت اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی کم رہ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی چند منٹ لے رہا ہوں کہ عیسائیوں کے سامنے جو بات مجھے اور آپ کو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ذرا خدا کے لیے عقل کے ناخن لو، پہچانو حضرت مسیح کی شخصیت کے اعتبار سے ہم تم سے قریب تر ہیں یا یہودی قریب تر ہیں؟ تم مانتے ہو کہ حضرت مسیح کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، ہم بھی مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں نہیں، باپ کے ذریعے سے ہوئی، اور باپ بھی چونکہ شادی ابھی نہیں ہوئی تھی لہذا ناجائز اولاد ہے. گویا کہ حضرت مسیح ان کے نزدیک حرامی اولاد ہے. یہ ہے کہ جس کو وہ صاف سن آف مین پکچر بناتے ہیں، اور عیسائی دنیا کے اندر جو ہے وہ بات کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. لیکن کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تم بھی کہتے ہو بن باپ کے پیدا ہوئے. مسیح ابن مریم ہے، وہ ان کا والد کوئی نہیں ہے، معجزہ ہے ان کی پیدائش. تو ہم قریب ہیں یا وہ قریب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت ناجائز اولاد ہے؟ نمبر 2، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، تم بھی سمجھتے ہو کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا تمہارا فرق یہ ہے کہ تم اس مغالطے میں ہو کہ یہودیوں نے انہیں سولی دے دی، پھر وہ زندہ ہوئے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے. ہم تو اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کی روح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیا گیا جس کو کہ برنباس نے
اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کی انجیل برنباس یہاں پر کبھی شائع بھی کی گئی تھی، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، مجھے معلوم نہیں کہ اب اویلیبل ہے یا نہیں. ایونجیلیم برنابے، انجیل برنباس، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جس حواری نے، جس نے مخبری کی تھی، غداری کی تھی، 30 اشرفیوں کے عوض حضرت مسیح کو جو قید کروایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اللہ نے اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی اور وہ سولی دیا گیا. حضرت مسیح کو تو اس سے پہلے ہی 4 فرشتے نازل ہوئے اور وہ انہیں اٹھا کر لے گئے. بہرحال عقیدہ ہمارا یہاں تو مشترک ہے نا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. تیسرا عقیدہ ہمارا مشترک عیسائیوں کے ساتھ یہ ہے دوبارہ آئیں گے، وہی حضرت مسیح آئیں گے. کوئی مسیح مسیح کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے. پھر جہاں تک شخصیت مسیح کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ نے عظیم ترین معجزے انہیں دیے، حصی معجزے. اگرچہ عظیم ترین معجزہ قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا معجزہ، مانوی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے جانے والے مادی معجزے ہیں ان میں سے عظیم ترین وہ ہے جو اللہ نے حضرت مسیح کو دیے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپوسٹر تھا، وہ جادوگر تھا تو جادو کفر ہے اس لیے کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا اس لیے ہم نے اسے سولی دے دی. تو زمین و آسمان کا فرق ہے یہودیوں کا ادھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان حضرت مسیح کی شخصیت کے اعتبار سے کتنی چیزیں مشترک اور وہاں معاملہ کتنا مختلف. لیکن اس وقت وہ غیر شعوری طور پر یہودی سازش زائنزم کے اعلی کار بن رہے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لوکل سازش بھی ہے، ایک ہماری مقامی یہودیت ہے، وہ ہے قادیانیت. قادیانیت کا یہودیت کے ساتھ کیا اشتراک ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. قادیانی بھی یہ نہیں مانتے کہ حضرت مسیح کی پیدائش جو ہے بن باپ کے ہوئی ہے. میری تقریر پر تفصیل سے ہو چکی ہے لاہور میں، اس کا کیسٹ شاید آپ کو مل جائے گا. بہرحال اب وقت نہیں ہے، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بن باپ کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ منکرین حدیث بھی ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بن باپ کی پیدائش نہیں ہے. معجزات کا چونکہ وہ انکار کرتے ہیں، لہذا ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. اور وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مر چکا، وہ تو وہاں سے تو بچ گیا تھا، جیسے بھی بچ گیا تھا وہ آ گیا کشمیر میں آ کے دفن بھی ہو گیا. ہمارے نزدیک یہ قانون جو ہے اللہ کا رسولوں کے باب میں اس کے بالکل خلاف ہے. یا تو رسول اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرماتا جیسے حضور کو عطا فرمایا، یا رسول ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے. ہجرت اگر کر کے حضرت مسیح آ گئے ہوتے اور کشمیر میں تو وہاں عذاب آنا چاہیے تھا، اور اس شکل میں حضرت مسیح علیہ السلام کو پھر عروج ہونا چاہیے تھا دنیا میں. ایک گمنام آدمی کی حیثیت سے آ کر یہاں وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گیا، کشمیر ان کی قبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے نزدیک وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں سے قریب تر ہے. یہودیوں کا عقیدہ، قادیانیوں کا عقیدہ یہودیوں کے قریب تر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح پر موت آ چکی اور وہ دفن ہو چکے. پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح وہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے. قادیانی کہتے ہیں وہ تو مسیح کسی عادتیں اور صفات رکھنے والا شخص تھا، وہ آ گیا، غلام احمد ختم ہوا، اور اس کے سوا کوئی اور مسیح آنے والا نہیں ہے. یہ ہے عقائد مسیح کے بارے میں ہمارے مقامی قادیانیوں، مقامی یہودیوں یعنی قادیانیوں کے. اور یہاں پر چونکہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اب وہ کھل کر تو یہاں بات نہیں کر سکتے، لہذا وہ یہاں کے عیسائیوں کو بھڑکا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی حمیت کو للکار رہے ہیں، تاکہ مسلمان جوش میں آ کر کوئی قدم اٹھائے اور پھر پوری دنیا میں اس کا پروپیگنڈا کیا جائے. دیکھو جی ایک عیسائی کو مار دیا، دیکھو جی یہ کر دیا، دیکھو جی ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے توہین رسالت کا، اور اس کی وجہ سے یہ سزا دے دی گئی، موت کی سزا دے دی گئی، اس کو پورا پروپیگنڈا بنائے. یہ سازش ہے جو دوہری اس وقت چل رہی ہے کہ ایک وہ بین الاقوامی سطح پر زائنزم کی سازش ہے، اور اس کے پس منظر کے لیے میں نے ساری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی. وہ پیشن گوئی آج پوری ہوئی ہے اس صدی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. پوٹینشلی وہ کہی تھی بات اس وقت بھی، لیکن عام اس کا عالم واقعہ میں ظہور اس صدی میں آ کر ہوا ہے. انہوں نے تدریجاً پہلے عیسائیت کے اندر تفریق پیدا کی، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی. پہلے پروٹیسٹنٹ کو فتح کیا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کو اعلی کار بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اب ریسنٹلی انہوں نے عالم کیتھولک عیسائیت جو ہے اس کو بھی فتح کر لیا.
اور اب ان کو اعلی کار بنا رہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے، انہی کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے۔ وہ 10 سروں والا جو ہے، اس کتاب کے مصنف جن کا میں نے حوالہ دیا، انہوں نے بتایا یہ یورپین قوتیں ہیں، ابھی وہ 12 ملکوں کی شکل میں ہیں، لیکن جیسے ابھی ماضی کے اندر قریب ہی مشرقی اور مغربی جرمنی 2 ملک تھے لیکن اب ایک ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد 10 بن جائیں، اور 10 سروں والا بیسٹ جو ہے وہ در حقیقت یہی ہو کہ جس کو یہودی استعمال کریں گے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف۔ تو بہرحال ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، چاہے ان کی ساری باتیں تو درست نہیں ہیں، وہ عیسائی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے امریکہ میں بھی ایسے لوگ اب موجود ہیں کہ جو زائنزم کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ گئے ہیں، اور وہ مختلف اوقات میں کتابیں بھی چھپتی رہتی ہیں۔ دے ڈیئر ٹو اسپیک ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی گئی تھی، جس میں ثابت کیا اس کے مصنف نے، جان فنلے شاید نام ہے اس کا، کہ جہاں بھی کسی شخص نے یہاں پر کسی عیسائی سیاستدان نے، امریکی سیاستدان نے اگر اسرائیل کی کسی سازش کا بھانڈا پھوڑا اور اس کا پردہ چاک کیا، اس کا سیاسی اعتبار سے خاتمہ ہو گیا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، اس کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو گیا، تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا وہاں تو کوئی شخص جو ہے یہودیوں کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں کرتا، پھر بھی ایک کانشسنس دفتہ رفتہ آ رہی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی، جیسا کہ اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا، بہرحال ایک حقیقی بات کہنے والے کہ اصل میں اینٹی کرائسٹ اور دجال جو ہوگا یہودی ہوگا، ایک عیسائی مصنف نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں جو ہیں یوں سمجھیے کہ یہ تو ابھی الشاذ کالمعدوم کے درجے میں ہیں۔ عوام جو ہے ماسز عیسائیوں کے، وہ در حقیقت ان کے ذہن یہودی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو انہوں نے باور کرا رکھا ہے کہ مسلمان ہی دشمن ہے حضرت مسیح کے، اور مسلمانوں ہی میں سے کوئی اینٹی کرائسٹ اور دجال اٹھے گا، اور ان سب کا جو ہے اس سے پہلے کہ یہ فتنہ سر اٹھائے ان کی سرکوبی کر دینی چاہیے، انہیں کم سے کم مالیاتی شکنجے میں تو پورے عالم اسلام کو کس لینا چاہیے، جکڑ لینا چاہیے، اور یہی در حقیقت وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کے بارے میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع تھا۔ مسلمانوں کو اس کا شعور ہونا چاہیے، پہلے خود آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس تاریخ سے آپ خود واقف نہیں، عیسائی کو کیا بتائیں گے؟ تو جب تک کہ خود ہمارے اندر یہ شعور نہ ہو کہ یہ صورتحال کیسے بدلی ہے، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قریب ترین مسلمانوں سے محبت کرنے والے عیسائی تھے، بدترین دشمن یہودی تھے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن آج جو ہے صورتحال کیا ہو گئی، کیوں یہ کروسیڈز ہوئے، کیوں صلیبی جنگیں ہوئی، کیوں انہوں نے اس قدر دشمنی کا اپنا غبار نکالا، کس گوشے سے ان کے اندر یہ دشمنی پیدا کی گئی، پھر آج جس طریقے سے کہ یہ پورا عالم عیسائیت نہ صرف ہمارے ملک میں عیسائی استعمال ہو رہے ہیں، عالمی سطح پر عالم عیسائیت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور یہودیوں کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک اعلی کار بن کر رہ گیا ہے۔ اس کا صحیح شعور ہو مسلمانوں کو، دانشوروں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، اور پھر اس کو عام بھی کیا جائے، تو شاید اس سازش کا کسی درجے میں کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی آمادگی پیدا ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔